جی ہمیرا بتائیے. السلام علیکم، میرا نام ہمیرا بچل ہے. میں روشن پاکستان فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر اور چیئرپرسن ہوں. جہاں تک میری جرنی کا سوال ہے تو میں اپنے اتنے لمبے سفر کو جو طے کیا 15-20 سال تقریباً، جب میں اس پہ ایک نظر ڈالتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور شاید میری زندگی کا مقصد ہی یہی تھا. نہیں تو مجھ سے پہلے میرے خاندان کے اندر کوئی خاتون تعلیم یافتہ نہیں تھی، تو اللہ نے مجھے ہی چنا، مجھے ہی سفر پہ ڈالا، تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد تھا. میرا ایمان ہے کہ حادثات انسان کی زندگی کو بدلتے ہیں. جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی تہلکہ یا طوفان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے. میرا بچپن ناانصافیاں، ظلم، زیادتیاں، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہیں تقریباً وہ دیکھتے ہوئے گزرا. میری اپنی کزن سسٹر نے اپنے بچے کو ایکسپائری دوا دی جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. میری کئی کزنس صرف اس لیے اس دنیا سے چلی گئیں کہ ہمارے خاندان کے اندر جس عورت کو لیبر پین ہوتا ہے تو اسے ہاسپٹل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اتنی ظلم و زیادتیاں دیکھ کر، اور اسپیشلی جب میں اپنے بچپن کو دیکھتی ہوں، جب میں نے دیکھا کہ میری کزن سسٹر نے اپنے بچے کو ایکسپائری دوا دی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور سب لوگ یہ کہنے لگے کہ چونکہ اس دوا کی تاریخ ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ بچہ مر گیا. تو اس وقت جو 12 سال کی عمیرہ کو سمجھ آیا وہ یہ سمجھ آیا کہ پڑھنا، کیا پڑھنا، ڈیٹس پڑھنا، یہ ایک ماں کو نہ آئے تو وہ اپنے بچے کی جان لے سکتی ہے. تو مجھے گریڈ 6 کی اسٹوڈنٹ کو یہ ریئلائز ہوا کہ چونکہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں، مجھے ساری ڈیٹس آتی ہیں اور میں اسکول کھولوں گی اور میں سب کو پڑھاؤں گی. ایک بہت لمبا سفر ہم نے طے کیا. لوگ ادارے بناتے ہیں، آرگنائزیشنز بناتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں، اور ہم کام کرتے گئے اور ادارہ بنا. تو شاید اس لیے میری کہانی یونیک ہے، کیونکہ جب میں خود کلاس 6 میں تھی اور میرے اور جو کو ورکرز جس کو میں کہتی ہوں، گریڈ 4 گریڈ 3 کی اسٹوڈنٹس، اور ہم سب نے مل کے ایک اسکول کھولا ہوا تھا. تو ایسی ایک آرگنائزیشن کی ہم پر نظر پڑی کہ بھئی کیا کر رہے ہیں، یہ کیا میلہ ہے. صبح یہ بچیاں خود اسکول جاتی ہیں، پھر اسکول کے اندر ہم نے ایک کتاب ڈبہ انٹروڈیوس کرایا تھا کہ آپ کی جو پینسل، جو بک ضرورت کی نہیں آپ اس میں ڈالیں، اس کو ڈونیٹ کریں اور بچوں کے کام آئے گی. تو یوں کر کے 2001 میں ہم نے اپنی جرنی شروع کی، اور آج جب 2025 میں ہم کھڑے ہیں تو یہ ایک بہت لمبا سفر ہے. اور اس لمبے سفر کے اندر جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ صرف یہ دیکھا تھا کہ میں ایک اسکول بناؤں گی اور میں بچوں کو پڑھاؤں گی. انیشیل ایئرز کے اندر یہ بہت آسان تھا شاید میرے لیے. کمیونٹی ریزسٹنس تھی، لوگوں کی مخالفتیں تھیں. میرے سفر کے اندر جو سب سے بڑے جن کو میں کہوں کہ ہرڈل تھے وہ میرے اپنے فادر تھے. میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، کیونکہ میں کہتی ہوں یہ ان کی محبت تھی میرے لیے، شاید اس لیے وہ اتنے پروٹیکٹیو تھے میرے لیے. بیکاز میں وہ کام کر رہی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. میں ایجوکیشن کی بات کر رہی تھی، میں عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی تھی، میں عورت کو انسان ہونے کے درجے پہ رکھنے کی بات کر رہی تھی، جو ایک بہت شاید مشکل ٹاپک تھا. کئی عرصہ مجھے اپنے والد صاحب کی ناراضگی جھیلنی پڑی. وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تم میرے لیے باعث شرمندگی ہو. میری امی بہت خوبصورت بات کہا کرتی تھیں جب بھی میں مایوس ہو جاتی تھی لوگوں کے رویوں سے، اور بالخصوص اپنے والد صاحب کی باتوں سے. مجھے کہتی تھی ہمیرا تمہیں نا ان ساری گالیوں کو تالیوں میں بدلنا ہے. تو جب بھی کوئی غلط بات کہتا تھا بہت برے برے القابات سے لوگ نوازتے تھے. تو جب وہ کہتے تھے تو مجھے امی کا بس وہ جملہ سنائی دیتا تھا، اور مجھے بس اس وقت کا انتظار تھا کہ جس دن یہ تمام گالیاں تالیوں میں بدلیں گی. اور اللہ نے میری اماں کے ان الفاظ کو اور میرے ایمان کو یقین میں بدلا 2014 میں، جب میرا پہلا اسکول کھڑا بن کر تعمیر ہوا، اور میرے ابو اس اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے ہر آنے والے شخص کو ویلکم کر رہے تھے اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے تھے کہ میں ہمیرا بچل کا باپ ہوں. تو اس دن جس دن میرے پہلے اسکول کی ربن کٹنگ سرمنی تھی، اور میرے ابو تمام آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کرنے والے انسان تھے،
تو اس دن میری جو پچھلی جرنی تھی نا 2001 سے لے کے 2014 کا سفر بہت مشکل تھا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پوری محنت وصول ہو گئی ہے, کیونکہ جو لوگ غلط باتیں کرتے تھے, غلط جملے کستے تھے, اور ابو نے کبھی الفاظاً کہا نہیں. جب میری فلم بنی, شرمین عبید چنوائے نے جب میری ڈاکومنٹری فلم بنائی ہو یقین کے نام سے سیریز تھی, پورے پاکستان میں تقریباً وہ دکھائی گئی, تو میرے ابو کے باس نے بھی وہ مووی دیکھی, اور اس میں میرے ابو بھی تھے. وہ گاڑی کا کام کر رہے ہیں, ان کے کوئی اچھے جملے نہیں تھے ایجوکیشن کے بارے میں, لیکن ابو اس سیگمنٹ کا حصہ تھے. تو کئی عرصے کی ناراضگی کے بعد, کیونکہ میری امی نا اکثر مجھے چھپا کے رکھتی تھیں میرے بھائیوں سے, میرے والد صاحب سے, کیونکہ مجھے دیکھ کے ان کو غصہ آتا تھا اور پھر مجھے مار بھی پڑتی تھی کیونکہ میں ایک ایسا کام کر رہی تھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ابو نے مجھے وہ پوری نا سٹوری سنائی کہ ان کے باس نے کیسے وہ مووی دیکھی اور اس میں وہ تھے اور میری ڈاکومنٹری تھی, اور مجھے بلایا, مجھ سے بات کی کئی عرصے بعد, مجھے بیٹا کہہ کے پکارا, اور مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا. میرے باس نے نا مجھے بلایا دفتر میں, مجھے گلے لگایا, مجھ سے اٹھ کے ملے اور مجھے کہا کہ محمد بچل, مجھے پتہ نہیں تم اتنی عظیم بیٹی کے باپ ہو جس کا نام حمیرہ بچل ہے, تمہاری بیٹی اتنا پیارا کام کر رہی ہے. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے نا جو 10 سالوں سے میں نے مضبوطی کا ڈھارس کا باندھے رکھا تھا نا, میں آج بھی شاید اس لمحے کو یاد کرتی ہوں تو میں آبدیدہ ہو جاتی ہوں. اور میں تمام پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنا اعتماد دیں, اپنا بھروسہ دیں, اپنے بھروسے کے پنکھ لگائیں اپنی بیٹیوں کو, ان کے خوابوں کو آپ اپنے پر لگائیں, پھر دیکھیں وہ کتنی مضبوط بیٹیاں بنتی ہیں. کیونکہ شاید سب بیٹیوں کے پاس حمیرہ جیسا حوصلہ نہ ہو کہ وہ اس گالی سے تالی تک کا سفر طے کر سکیں. تو آپ ان کے ہم سفر بنے. میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ وہ جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکیں. بہرحال الحمدللہ 2014-13 والا سفر میرا ایسا سفر گزرا کہ مجھے زندگی نے الحمدللہ اتنا نوازا. میں نے انٹرنیشنل کافی ٹریولز کیے, میں کئی اسکالرشپس کا حصہ رہی, ایمرجنگ لیڈرز آف فیلوشپ ایک المنائی پروگرام تھا اس کا حصہ رہی. تقریباً آل اوور دا ورلڈ الحمدللہ میں نے ٹریول کیا. ڈفرینٹ بڑے بڑے میگزینز, ایکامنسٹ اور نیو یارک ٹائم, CNN, بہت سارے جو میگزینز ہیں انہوں نے میری کور پیج سٹوری کی. تو الحمدللہ اللہ نے بہت عزت سے نوازا, بہت دیا. وہ انیشل ایئر تھا, میں بہت سارے سکسیزفل لوگوں سے ملی جنہوں نے میرے کام کو بہت سراہا اور اس سے میرے کام کو بہت پذیرائی ملی. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے اگر میں کمیونٹی کی طرف آنا شروع کروں تو مجھے لگا کہ ایک اسکول بن گیا تو سارے مسئلے حل ہو گئے, لیکن ایسا نہیں تھا. کیونکہ کمیونٹی کے اندر جو کمیونٹی کے اسٹرکچرل ایشوز تھے یا کمیونٹی کے اندر جو ان کے اپنے مسائل تھے, جس کمیونٹی کو اسپیشلی ہم ٹارگٹ کر رہے تھے وہ سطح غربت کی لکیر سے بھی شاید نیچے کے لوگ تھے. تو ان کے ساتھ صرف ایجوکیشن کی بات کرنا یہ اتنا آسان سفر نہیں تھا. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ایک بڑے پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے. اس پلیٹ فارم سے ہم اور لارجر کمیونٹی کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. تو تب ہم نے روشن پاکستان فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی, اور روشن پاکستان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم نے 4 فارمل اسکول کیمپسز تعمیر کیے ڈفرینٹ ولیجز کے اندر. ہمارے 6 نان فارمل اسکولز ہیں. اس کے علاوہ چونکہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ نہ صرف بچوں کی بلکہ ان کے پیرنٹس کی, ان کے ایڈلٹ جو بھائی بہن ہیں ان کی بھی آپ تربیت کر سکتے ہیں. تھرو اسکول الحمدللہ ہم بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن تو کر ہی رہے ہیں, ان کا فوڈ, بیسک شیلٹر, یہ تمام پروگرامز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. چونکہ جب تک آپ بچے کی بیسک نیڈ کو اکنالج نہیں کریں گے, جب تک ایک بچہ جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست اور صحت مند نہیں ہوگا تب تک وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے ایلیجبل نہیں ہوگا.
تو بنیادی طور پہ روشن پاکستان فاؤنڈیشن یا جو میرا کام ہے یا جو میرا خواب ہے یا جو میرا مقصد ہے جو ہم کر رہے ہیں یا آنے والے سالوں میں جو ہم کر رہے ہوں گے وہ یہی ہے کہ ہر وہ بچہ جس کے لیے تعلیم کی رسائی کو آسان بنانا اور تعلیم کی رسائی کے لیے اس کی راہ میں جو جو رکاوٹیں ہیں ان بیریئرز کو توڑنا اور اس پہ کام کرنا. کیونکہ ہم بہت سارے ایسے علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پر سطح غربت کی لکیر کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, تو وہاں پہ ایجوکیشن ان کی پرائیورٹی ہی نہیں ہے. ان کو ایک وقت کا کھانا مل جائے یہی بڑی بات ہے. لیکن اگر اسکول ان کو فوڈ دے رہا ہے, اسکول ان کو میڈیکل فیسلٹی دے رہا ہے, اسکول ان کی دوسری ضروریات کو پورا کر رہا ہے, تو پھر وہ ذرا ایک پیس آف کمفرٹ آ جاتا ہے کہ پھر وہ ایجوکیشن کی طرف بہت اچھے سے حائل ہو سکتے ہیں. اور یہ میرا ایمان ہے کہ تعلیم ہی وہ واحد چیز ہے جو شاید ہماری نسلوں کو آباد کرے گا, کیونکہ ایجوکیشن نے میری جرنی اور میری زندگی کو بدلا ہے. تو اس لیے مجھے اس چیز پہ مکمل اور کامل یقین ہے کہ اگر معاشرہ تعلیمی یافتہ ہوگا تو تبھی ترقی کر سکے گا.